رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ڈینٹل اسپیشلسٹ سے ہو از این ایجوکیشنسٹ ایز ویل، اور آج ہم ان سے کافی زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے والے ہیں ڈینٹل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، بیکاز یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہائیجین کو آپ لے لیں، کس طرح سے ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے اپنے دانتوں کا، اور یہ تمام چیزیں۔ اور ایک اور جو چیز کہہ لیں جو بڑی مجھے تکلیف بھی دیتی ہے، میں بھی بڑے اس میں تھوڑی سستی کرتی ہوں، جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو نا آسانی سے چلی جاتی ہوں، مگر جب ڈینٹسٹ کی بات آتی ہے نا تو بڑا ہی ڈر لگتا ہے۔ تو آج ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا اتنا ڈر ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصفہ اقبال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا۔ ہاں جی، اور آپ کے تو اپنے دانت اتنے خوبصورت ہیں تو ہونے بھی چاہیے، جو ڈینٹل اسپیشلسٹ ہو اس کے ہونے چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیوں ایسا ہے؟ میرے ساتھ بھی ایک فوبیا کہہ لیں ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ اوف اللہ جائیں گے، ٹیکے لگیں گے، اگر روٹ کنال ہونی ہے یا اور جو ٹریٹمنٹ ہے، اسکیلنگ ایکس وائی زی، آئی گو ٹو دی ڈینٹسٹ ویری آفن، سو بڑا مشکل مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈر کیسے نکالا جائے، کیوں ہوتا ہے یہ ڈر؟ پہلا سوال تو یہ کہ ڈر کیوں ہوتا ہے۔ ڈر آپ کو پتہ ہمیشہ بچپن میں جو ڈر آتا ہے نا، وہی بعد میں بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو بچپن میں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت اسٹرانگ ٹیتھ ہیں ہمارے، ٹوٹ جائیں گے، اور خاص طور پہ جب دودھ کے دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں آئیں گے کبھی کہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہارڈ چیز ہے نا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اتنے مضبوط ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ بھی کرنے کا ہتھوڑیاں چلیں گی، آریاں چلیں گی، اور ہوتا بھی یہی ہے کیونکہ یہ ہارڈ اسٹرکچر ہے۔ تو ہمیں کام کرنے کے لیے مختلف کٹنگ انسٹرومنٹ، ڈرلنگ انسٹرومنٹس کا یوز کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ٹیکا تو کہیں بھی مشکل لگتا ہے، لیکن وہ اندر جا کے اندر کہاں لگے گا، تو اندر تو، اور پھر نیڈل بھی اس کی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ڈیپ جا کے لگانا ہے نا، تو وہ ایکسیس کے لیے وہ سارا پھر خوف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ جیسی پیاری ڈاکٹرز ہوں تو پھر ہمیں خیال ہے تھوڑا ڈر کم لگتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ بتائیے، کتنا ضروری ہے ڈینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہونا، ہائیجین کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ بریتھ اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ پراپر کیئر نہیں کرتے، اور پھر یہ ایونچولی آپ کے رشتوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئی مین یو نو اف وی گو آن، سو ہاؤ وڈ یو، ایک تو اویئرنیس میں چاہوں گی دی جائے، اور کس طرح سے ہمیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہے، ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے جی، اور صفائی میں جو منہ کی صحت ہے وہ بہت وائٹل ہے۔ منہ آپ کا گیٹ وے ہے ٹو یور باڈی، ٹو یور باڈی، ٹو یور اسٹمک، ایوری تھنگ۔ آپ جو سب کچھ اندر لے کے جا رہے ہیں، ناک سے سانس لے کے جا رہے ہیں، ہوا لے کے جا رہے ہیں، اور سب کچھ منہ سے ہی اندر لے کے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کی ہیلتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر میری امت کو گرانا گزرتا تو میں مسواک ہر وضو کے ساتھ فرض کر دوں۔ اچھا، تو یہ اس سے بڑی بات تو پھر ہمارے لیے بینگ اے مسلم کچھ رہ ہی نہیں گیا، نصف ایمان بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں ہم بہت ساری ظاہری چیزوں پہ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا جو ایک ظاہری چوکٹھا ہے وہ اچھا ہو، ہم جب ہونٹ کھولیں، پردہ کھولے تو سامنے سامنے نظر آئے، لیکن اندر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کے ٹیتھ میں گیپس بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کیڑا لگتا ہے تو وہ فوری طور پہ تو پین نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اچھا چلیں یہ ہم بعد میں جاتے ہیں کہ جب کیڑا لگتا ہے اور پھر وہ کیونکہ درد شروع میں نہیں ہوتا تو ہم جاتے ہی نہیں، لیکن وہ کیڑا لگتا کیوں ہے یہ ضرور آپ بتائیے تاکہ خیال رکھا جائے، تاکہ اس تک پہنچا ہی نہ۔ تو جو کیڑا لگنا یا مسوڑوں کا خراب ہونا، یہ ساروں میں جو کنٹرولبل فیکٹر ہے، جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ صفائی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور تھوڑی سی اپنی خوراک کا. ڈینٹل ہیلتھ کی بات کریں, مثلاً اگر آپ نے فیس کی کلیننگ کی بات کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لائک یو نو میک اپ ریموور سے یوز کرنا ہے, پھر کلینزنگ کرنی ہے, پھر ٹونرز لگانے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اگر ہم چلیں آ جائیں ڈینٹل اویئرنیس دے رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کو, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی پکوڑے, سموسے, بریانیاں, تو ہر چیز ہی جو کھانے کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جتنا آپ زیادہ انٹیک کرتے ہیں کھانا اتنا آپ کی ڈینٹل کیئر ہونی ضروری ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا فرسٹ اسٹیپ, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر کے اپنی, ہمارے ہاں صفائی دانتوں کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ برش کر لو یوں کر کے, ہاں جی, رگڑا مارو. سو اصل طریقہ کیا ہے؟ اصل طریقہ تو دیکھیں جو مسواک ہے اسی سے ہم آگے فردر جاتے ہیں. اب مسواک تو ظاہر ہے اس زمانے میں ہم لوگ نہیں ظاہر ہے, ود دی پیسج آف ٹائم. تو برش جو ہے پرفیکٹلی اوکے ہے. اب کوئی بھی کام جو ہے نا اس کے لیے جو آپ کی ہینڈ موومنٹ ہے دیٹ میٹرس. ہاں جی, اور جتنے فائن کام ہے وہ فائن موومنٹ سے ہوتے ہیں. زور لگانے سے کوئی خوبصورت کام نہیں ہوتا. زور زبردستی برش کرتے ہوئے پکڑا اور رگڑا یوں پتہ نہیں جیسے جھاڑو لے کے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نا اپنی ساری چیزیں بھی لے کر آئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اویئرنیس دینے کے لیے, ویسے میں اپنے دانتوں پہ بھی دے سکتی تھی لیکن روزوں کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے یہاں پر وہ ایک what do you call this ماڈل, ہاں ماڈل ٹیتھ لے کر آئے ہیں. تو ہم آپ کو آج بتائیں گے, مجھے تو پتا ہے کہ کیسے برش کرنا ہے, مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برش کو رگڑائی نہیں کرنی بلکہ پراپر طریقہ کیا ہے برش کرنے کا. میں چاہوں گی کہ یہ کیمرے کو آپ ذرا فوکس کر لیں. جی فوکس دیکھیں, ایسے ایسے رگڑنے سے تو آپ کا کچھ نہیں یوں کر کے, تو پھر اب بتائیے. ہاں جی, ایسے ایسے رگڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں جو ہم نے یہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم جیسے آج کل رمضان ہے تو سب لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ کچھ نہیں بھی کھاتے ہاں تو دانتوں کے اوپر افطاری کے وقت ایک طے آ جاتی ہے. اچھا, تو یہ جو سرفیسز ہیں یہ بولنے سے اور کھانے سے تو صاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک, جو ہمیں اصل سرفیسز کرنی ہے وہ مسوڑے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا, اور درمیان میں سے, ٹھیک ہے, اور یہ چوئنگ سرفیسز, ٹھیک ہو گیا. سو ناؤ 3 ایسی جگہ ہیں, ایک تو آپ کی جو مسوڑوں والا ایریا ہے, ایک آپ کی دانتوں کے بیچ کا ایریا, اور پیچھے والی سائڈ, اور نہیں, اور چبانے والی سائڈ. اچھا, چبانے والی, اور جو پیچھے وہ بیچارہ غریب مسوڑا وہ تو پھر پیچھے ہے نا, ہے تو وہی نا ہر دانت. اچھا, وہ آئی ایم سیئنگ کہ ہر دانت کا آپ نے یہ 3 سرفیسز کرنی. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا. اب یہ جو ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں تو کچھ صحیح طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ 45 کے اینگل پہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں مسوڑے کی طرف برش کو, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی آگے پیچھے موومنٹ دیں. ہاں, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مساج بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اور سیگمنٹ وائز ہوگا, ایک ترتیب کے ساتھ. آپ پچھلے 2-3 دانتوں پہ رکھیں, تھوڑی سی موومنٹ دیں, پھر آپ اگلے 2-3 دانتوں کے ساتھ آئیں, پھر اسی طرح پوری ادھر کی سرفیس کریں, پھر اندر کی سرفیس کو بھی اسی طرح ٹلٹ کر کے. ٹھیک ہو گیا. 45 کے اینگل پہ جب آپ تھوڑا سا مسوڑے کی طرف ٹیڑھا پن کریں گے تو آپ, اور برش سافٹ ہونا چاہیے, ہارڈ نہیں ہونا چاہیے, اور بہت زور نہیں لگانا. اچھا, جینٹل پریشر. ہاں, وہ یہی بات میں کہہ رہی تھی, کئی دفعہ لوگ جب مسوڑے پہ رکھ کے کرتے ہیں تو اتنی زور سے ہارڈ برش کی وجہ سے کہ وہ ایک دفعہ تو آپ نے صفائی کر لی مگر پھر اس کے بعد زخم ہو جاتے ہیں. اس زخم کے علاوہ مسوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو روٹس ہیں جڑیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ پھر اس برش پریشر سے وہ پھر رگڑی جاتی ہیں. اچھا, تو وہ نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. تو یہ تو آپ کا اسی طرح اندر سے کریں سب سرفیسز کو. یہ تو ہماری باہر کی اور اندر کی سرفیس ہوگی. صحیح ڈاکٹر صاحب, میں نے نا اندر اور باہر ہمیشہ کیا, مگر یہ جو آپ نے چبانے والی جگہ بتائی ہے نا, نہیں, چبانے والی پہ بھی آپ نے یوں کر کے اس کو کرنا ہے. اچھا, یہ میں نے یہ ضرور کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ٹین ایجر بچے ہیں نا, کیونکہ ان کا ٹین ایج میں کیڑا لگتا ہے اس سرفیس پہ زیادہ. اچھا, بالخصوص یہ جو پیچھے مولرز, ہاں مولرز کے اوپر, تو جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو ضرور مولرز پہ ادھر کلیئر کرانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ٹین ایج کے بعد مڈل ایج یا اولڈ ایج کہہ دوں اگر میں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسوڑوں کے درمیان سے صفائی کریں. اچھا, اب جو مسوڑوں کے درمیان صفائی کرنی ہے اس برش نے تو پہنچنا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو مسواک ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے برسٹلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے.
अगर सही नरम वाली मिसवाक ली बिल्कुल जाए, ठीक है। वो सख्त लकड़ी ना ली हाँ जाए, जी, जी। ताजी ली जाए, Right. तो वो जो ब्रिस्टल बनते हैं ना, उसी तरह इसके भी ब्रिस्टल बनते हैं। ये जो धागा होता है, जैसे मिसवाक के रेशे बनते हैं, इसी तरह ये वैक्स धागा मिलता है। ये 250-300 की डेंटल फ्लॉस की डब्बी मिल जाती है। तो आप धागा कह रही हैं, पता चले लोग अपनी घर की नलकियों से नहीं, धागे इसीलिए तो निकाल कह रही हूँ, ये वैक्स धागा अच्छा ठीक लेना है, है। वो वाली 250 की नलकी ले लें, 6 महीने चल जाएगी। अच्छा, ठीक हो और गया। एट द एंड ऑफ द लाइफ आपके इस 250 रुपए की वजह से बहुत सारे पैसे बच और जाएंगे। तकलीफ बचेगी। Tell me about that. इसको आपने इस तरह से ले लेना है थोड़ा सा। अच्छा, मैं तो बहुत थोड़ा सा निकालती हूँ, ये जितना है ना इतना मैं निकालती हूँ, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बड़ा करना। अगर आपने सारे दांतों में करना है तो फिर थोड़ा हाँ, तो फिर वो जाहिर है डिफरेंट। फिर इस तरह से आपने फिंगर्स पे रैप कर ले, एक तरफ थोड़ा करें, एक तरफ ज्यादा करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने यूं दरमियान में से जाना है। ठीक है, ये जी अंदर ठीक है? आपने डाल अच्छा, अब आप अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये अगर आप ये वाली मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका गम इंजर होगा। हाँ। खास तौर पे वो जो माउंटेड टूथपिक के, प्लास्टिक के टूथपिक के पीछे लगे होते हाँ, हैं, हाँ, वो सारा इंजर कर रहे होते हैं। हाँ, उसको नहीं use वो करना नहीं ठीक, चाहिए। मुझे खुद नहीं वो पसंद, क्योंकि वो सारे इस मसूड़े को ना, ये जो ट्रायंगुलर सप्तकोण है, ठीक है, इसको इंजर कर। तो अब आपने करना क्या है, हाँ। आप अपनी दोनों फिंगर्स को एक इस तरफ ले जाए। ओह इंटरेस्टिंग। इस तरह से आप सी बना लेना, ठीक हो गया इस थ्रेड का। ओके, तो एक सरफेस ये क्लीन होगी, एक सरफेस ये क्लीन। ब्रिलियंट। तो इस तरह उतार लें। अब आप ये देखें कि हमारा जो पर्पस है क्लीनिंग का, हमें पूरी इस सरफेस को क्लीन करना है। ठीक है, तो ये जब सी बनाएंगे तो वही फायदा। अच्छा, अब सवाल ये है कि पहले फ्लॉस किया जाए, फिर ब्रश किया जाए? नहीं, ब्रश किया जाए और फिर फ्लॉस किया फिर जाए? फ्लॉस किया जाए। ठीक हो और गया। जिन लोगों के गैप्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लॉस इफेक्टिव नहीं होता, और ठीक है, खास तौर पे जब- खाना भी फंसा होता है। ठीक है। तो ये छोटा इंटरडेंटल ब्रशेस ऐसे होते हैं, ओह। डिफरेंट, ये इसी तरह भी मिलते हैं, अलहदा से भी मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ जब गैप ज्यादा हो तो आप इस तरह से अंदर बाहर से साफ करें। इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग। अब बात ये है कि गैजेट्स का ज़माना है, और ख़ास तौर पे जब मैं मेल हजरात को कहती हूँ ना कि ये आपने फ्लॉस से दांत साफ करने, तो मुझे यूं देखते हैं, वो कहते बीवी करेगी मेरी। अच्छा उनके सही फिंगर्स यूज्ड टू नहीं है ना, हम खवातीन की तो धागे से बिल्कुल, हाँ, दोस्ती आई है। अंडरस्टैंड, हाँ। तो वो जो है उनके लिए एक गैजेट है, आप देख लें, वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। दिस इज कॉल्ड वाटर फ्लॉस। अच्छा, वाटर फ्लॉसिंग। वाटर फ्लॉसिंग, अच्छा, ठीक है। अभी ये पाकिस्तान में आम तौर पे रिटेलर पे नहीं आपको मिलेगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको मिल अच्छा, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज हैं। दिस इज द पोर्टेबल वन, ओके, जो आप अपने बैग में रख के तो कहीं भी लेके जा ठीक हो गया। उसके लिए जरूरी है कि आप एक बड़ा बैग खरीदें। अगर आपके पास छोटा बैग है तो फिर आप ये ट्रैवल के लिए, हाँ, ठीक अगर है, आपने ट्रैवल ओके। करना है। इसमें पानी डलेगा, अच्छा, ठीक है, पानी डालें और इसको टिप को आप बिल्कुल इसी तरह ऑन करें, पानी भर के सिंक पे खड़े खड़े, और इसको इधर ऑन करके आप जब लगाएंगी तो ये पानी फ्लश करेगा। तो पानी मुंह में जाएगा? मुंह में जाएगा और सिंक पे चला पानी, जाएगा। वो तो ठीक हाँ। है, मेरा मतलब है कि वो पानी के साथ पानी जो है वो दरमियान में से जैसे स्पिलवेज नहीं होते But डैम के, वो क्लीन हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, बट माय वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डू यू थिंक कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और सूटेबल है और ज़्यादा कारआमद है, या ये जो हम हाथ से कर रहे हैं? देखिए, अगर डेंटल फ्लॉस हाथ से आप इफेक्टिवली कर सकते हैं तो इट्स गुड, ठीक है, उसमें महंगा भी नहीं है, वो सस्ता है। सही। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ना करते हुए ये मतलब ये कि ऑल्टरनेटिव उसका ये है, मतलब इजी है। और खास तौर पे जो लोग नहीं कर सकते या डिसेबिलिटी का बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके हाथों की उस तरह से नहीं आसानी रहती, हाँ, तो आसानी है। सही, गैजेट्स इसीलिए तो बनाए जाते हैं, बिल्कुल आसानी के लिए। अब जिस तरह भी करें, अब क्लीन करें बिटवीन द टीथ, दांतों के दरमियान में से सफाई करना बहुत जरूरी हो गया। अच्छा, एक और जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टूथपेस्ट कौन सी इस्तेमाल करें? अच्छा, अब टूथपेस्ट जो है वो देखिए केमिकल है, ठीक है। केमिकल से आप घर में अगर सफाई करने वाली आए और सर्फ बिखेर दे फर्श पे, ठीक, और थोड़ा बहुत यूं करके चली जाए तो वो सफाई नहीं होगी, ठीक हो गया। उसे कोनों में झाड़ू देना पड़ेगा, वाइपर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह में टूथपेस्ट भी वैसे ही है। आप मुंह में झाग बनाए, मुंह का सर्फ है, हाँ, अच्छा, झाग बनाए, उसको मलें और फेंक दें, वो नहीं। जब तक आप ब्रश से
اس کو کونوں میں نہیں لے کے جائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے میڈیکیٹڈ نہیں یوز کرنی چاہیے, فلورائڈ والی ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی چاہیے, اور ایک برانڈ بہت سال ہر سال نہیں یوز کرنا چاہیے. اچھا, سو یو کیپ چینجنگ. ہاں, کیپ چینجنگ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ ڈالے ہوتے ہیں, صحیح, تو وہ پھر فلورا کو ڈسٹرب کرتا ہے. جب آپ ایون سوپ اور شیمپو کے بارے میں, بالکل اس کے بارے میں کہ بالوں کے لیے بھی ہمیشہ یہ بات کی آپ ہمیشہ ایک نہ یوز کریں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں ڈیڈ یو clean your teeth today is like twice a day every day. So twice a day is fine یا ہر دفعہ کھانے کے بعد, کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہوتا ہے, تو اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں what would you recommend, یا 2 دفعہ کافی ہے؟ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے تو لازمی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے منہ بند رہے گا, ٹھیک ہے, جو بھی فوڈ وہاں پہ ہے ریمننٹس ہیں وہ خراب ہوں گے اور دانت خراب ہوں گے, ٹھیک ہے. اور صبح ناشتے سے پہلے کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ نے رات کو کیا ہوا ہے آپ صبح اٹھ کے کھدلی کر لیں, ٹھیک ہے, ناشتہ کرنے کے بعد بات کریں, دیٹس بیوٹیفل. اس میں بچے جو چھوٹے ہیں نا, خاص طور پہ انہوں نے اگر اسکول, آج کل تو خیر آن لائن زیادہ چل رہا ہے, لیکن جب اسکول جانا ہے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں بیک بریڈ دے دی, رس دے دیے, سیریل دے دیے, یہ ساری چیزیں زیادہ اسٹک کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو چکی کا آٹا, پراٹھا, ٹھیک ہے, اور ایون فروٹس بھی اتنا نہیں اسٹک کرتے. ہاں, فروٹس نہیں کرتے نا اسٹک, لیکن جو کینڈیز ہیں, چاکلیٹ, جتنی ریفائنڈ فوڈ ہے نا وہ اسٹک کرتے ہیں, تو اس وقت آپ برش کر کے بھیجیں. اور کھانے کے بعد تو ویسے ہی آپ کو اچھا رنس کر لینا چاہیے, بالکل, برش لازمی نہ بھی کریں, لیکن اگر کہیں کھانا پھنستا ہے تو اس کو کلین کریں. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ جو بچوں کی یہ آ جاتا ہے کیڑا, جسے بلیک سا جسے ہم کیڑا کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیڑا جو ہے وہ اس طرح کا کیڑا نہیں ہوتا, یہ بھی اسی طرح دماغ کا کیڑے کی طرح ہی ہے کہ کہنے میں کیڑا ہے, صحیح, لیکن یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. اچھا, اور انسانوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ڈینٹل کیریز یا کیڑا لگنا ہے. اچھا, اور کیونکہ دانت بھی 32 ہوتے ہیں تو کیڑے بھی زیادہ ہی لگتے ہیں, صحیح, اس لیے سب سے زیادہ ہے. تو ان کیڑوں سے پرہیز کے لیے کیا کیا جائے؟ پرہیز کے لیے یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ٹین ایجر تک جو بچے ہوتے ہیں, اس میں ان کی نا چبانے والی سرفیس پہ زیادہ آتا ہے. اچھا, تو جب بھی میٹھا یا اسٹکی فوڈ کھائیں, ٹھیک ہے, یا کینڈیز, اور تھوڑا اوائڈ بھی کریں ذرا سا بچوں کو, اوائڈ کریں, لیکن ڈسپلن کے ساتھ اگر کریں نا کہ آپ دن میں کھایا, اس کے بعد اچھا سا برش کر لیا یا اچھی طرح اس کو صاف کر لیا, اگر وہی چپکا رہا اور سو گئے تو پھر منہ میں جو بیکٹیریا ہیں اس پہ, اس جو بچی ہوئی خوراک ہے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو آپ کی یہ ساری گفتگو سے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ ذرا جلدی اٹھیں سحری میں, اور سحری میں آپ کھانا کھائیں, مطلب سحری کریں, اور سحری کرنے کے بعد, کیونکہ آپ نے سارا دن برش نہیں کرنا, اور وہ ہم اسلامی لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ برش نہیں کر سکتے اور وہ سارا, تو ہم سحری کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ ہم پراپرلی برش کر کے, تو پھر میرے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے کہ سحری کر کے آپ نے ظاہر کھایا ہے وہ صاف کریں. بالکل. اچھا, جو ہمارا اسلامی لحاظ سے ہے نا کہ آپ برش نہیں کر سکتے, اس میں یہ کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں ڈالیں. اچھا, خالی برش آپ کر سکتے ہیں, اور ایون مسواک بھی کر سکتے ہیں. مسواک بھی کر سکتے ہیں, خالی برش کر سکتے ہیں, اینڈ واٹ اباؤٹ دس, فلاس بھی کر سکتے ہیں. فلاس بھی کر سکتے ہیں, بیکاز اس سے کچھ اندر نہیں جا رہا. ویری انفارمیٹیو. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم ڈینٹل کیئر کے لیے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنی ڈینٹل ہیلتھ کے لیے؟ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم بات ہے وہ تو ہے رمضان کے حوالے سے, کہ رمضان میں ہم لوگ, کیونکہ اگر بلیڈنگ ہو جائے یا منہ میں کوئی بھی اگر علاج کرتے ہوئے ذائقہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ اہم ہے, تو اس لیے رمضان سے پہلے اپنے دانتوں کا جو ایکیوٹ ہیں ان کو پہلے ٹریٹ کرا لیں, پھر رمضان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے کر دی. اس کا مطلب یہ, اب تو خیر کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو رمضان چل رہے ہیں, تو اس لیے اب نیکسٹ ٹائم آپ نے خیال رکھنا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو. آل دی ڈیٹیلز. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رمضان ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے جو ان عادتوں کے شکار ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں, جو 30 دن ہے نا وہ آپ کی ہیبٹ میکنگ یا ہیبٹ بریکنگ کے لیے بہت اچھا پیریڈ ہے. بالکل, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں مہینے کے روزے دیے ہیں اس میں بہت ساری عادتیں ہم اپنا سکتے ہیں جو پورا سال ہم چلا سکتے ہیں. تو جو لوگ پان, سگریٹ, چھالیاں
ہاں بالکل, وہ یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. اگر آپ روزے میں رکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, بالکل ایسے تو ہی پھر ٹھیک ہے, اسی پیریڈ کو آپ پورے سال کے لیے کر لیں, صحیح. اور روزہ کھول لیں, افطاری اور سحری کے درمیان بھی ان سے چھٹکارا حاصل کریں, کوشش کریں. ہاں, اینڈ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی آپ نے انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی. اور ان تمام, دیکھیں انفارمیشن آپ کو ہر طرف ہر جگہ پہ ملتی ہے, مگر یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کو لے کے پیپر کی صورت میں یا اپنے فون کے اوپر آپ دیکھ کے فون کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یا وہ پیپر جس کے اوپر یہ تمام ہدایات ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہی بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی حقیقت ہے اس دنیا کی, کہ جب تک آپ عملی طور پہ کوئی چیز اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو پھر آپ بس خواہشات ہی لے کے اپنی زندگی گزار سکیں گے, وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم یہاں سے سن رہے ہیں, گین کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ تک پہنچ تو گیا ہو مگر آپ کے عمل میں نہ آئے. سو اسی دعا کے ساتھ, یہی دعا ہے اس رمضان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی اور ایک بہترین صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو ونس اگین, آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.